معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی ہر کیسٹ میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ملاقات اپنی کسی تاریخ کی کسی اہم شخصیت سے کرائیں اور انہیں اپنے شہر میں لا کے یہ دکھانے کی کوشش کریں کہ وہ لوگ ہمارے شہر کو، اس ماحول کو اور یہاں کے لوگوں کو دیکھ کر کے کیا محسوس کرتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کی ملاقات پہلے بھی لوگوں سے کرا چکا ہوں. آج جو ہماری شخصیت یہاں ہماری مہمان ہیں وہ ہیں شہزادہ سلیم اور انارکلی. تو لیجیے خواتین حضرات، کراچی شہر میں تشریف لاتے ہیں شہزادہ سلیم اور انارکلی. کتنا پیارا شہر ہے، کتنا سناٹا ہے، کتنی خاموشی ہے. یہاں کے لوگ کہاں ہیں؟ یہاں کے لوگ اور یہ سناٹا اور یہ خوبصورتی یہ کرفیو کی وجہ سے ہے. نکل چلو انارکلی، ورنہ مرغے بنا دیے جائیں گے. سلیم، تم مرغا بنا دیتے ہیں؟ ہاں، میں مرغا اور تم مرغی، ہم دونوں شاہی مرغا مرغی ہوں گے جو پہلی مرتبہ مرغا مرغی بنیں گے. سلیم، یقین کرو مجھے یہ شہر بہت ہی پسند آیا. نکل چلو انارکلی، اس سے پہلے کہ کسی کی نظر پڑے اور ہم دھر لیے جائیں. اللہ، دیکھو انارکلی، یہ پتھر مارنا شروع ہو گئے ہیں. یہ ایریا مجھے صحیح نہیں لگتا. سلیم دیکھو، وہ لڑکا بوتل لے کے ادھر کی طرف ہی آ رہا ہے. ہم تلوار نکال لیں گے، تم ہمارے پیچھے ہو جاؤ. بلکہ ایسا کرتے ہیں تم آگے ہو جاؤ، ہم تمہارے پیچھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں شہر کے لڑکے عورتوں کی بڑی عزت کرتے ہیں. سلیم، کتنا پیارا لڑکا ہے. یہ لڑکا کہاں ہے؟ دماغ خراب ہو گیا ہے. دوپٹہ دیکھو، اس کے پرس کے اوپر دوپٹہ لٹک رہا ہے. یہ خاتون ہے. اللہ اللہ، وہاں تو دیکھو سلیم، کتنا پیارا لڑکا ہے. ارے یہ یہاں پہ کون چلا آ رہا ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. کون ہے آپ لوگ اور یہاں پہ کیسے پھر رہے ہیں بھائی؟ ہم شہزادہ سلیم ہیں اور یہ ہماری انارکلی ہیں. اللہ اللہ، انارکلی، قسم خدا کی میں نے آپ کی بڑی فلمیں دیکھی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں نے آپ کی فلم دیکھی تھی، آپ نے جو ڈانس کیا تھا. کیا پکتے ہو گستاخ؟ تم چل وہاں کھڑا چل چل چل. اللہ، کیا ڈانس کیا تھا آپ نے، ایمان سے میں تو باولا ہو گیا تھا آپ کا ڈانس دیکھ کے. جب آپ ڈانس کرتی کرتی لالا سدھیر کے پاس آئی نا، میرا دماغ بھی نوٹ ہو گیا. ابھی میں نے کہا کاش میں ہوتا سدھیر کی جگہ پہ. آپ نے جس وقت ٹھمکا مارا، میں نے ایک ریس گاڑی کا بھر کے مٹھا مارا، پردہ پھٹ گیا، سینما کا آگ لگ گئی، بھگدڑ مچ گئی. اسی میں تو میں نے تو شکیلا کو پھنسایا تھا. کیا بکواس کر رہے ہو اجنبی؟ یہ لڑکیاں پھنسانے کے قصے شاہی حسینہ کے سامنے بیان کر رہے ہو. ابے تو نے کون سا اس کو آپا بنایا ہوا ہے؟ تمہارے یہاں بھی تو ڈانس کرتی تھی، اور ہمارے شہر میں آ کے ڈانس کر لے تو کیا ہو گیا؟ تمیز سے بات کرو، یہ ہماری انارکلی ہیں. ابے چل ہماری انارکلی. وہ سامنے دیکھ رکشا جا رہی ہے، دیکھ رہی ہے رکشا؟ دیکھ اس کے پیچھے کیا لکھا ہوا ہے، بابو پینٹر کی انارکلی. ادھر ادھر دیکھ دہی بڑے والا، یہ کیا لکھا، گول گپے والے کی انارکلی. 24 آدمی تو میں جانتا ہوں جن کی انارکلی ہے یہ. تم جن چکروں میں پھر رہے ہو. خاموش گستاخ، تم شہزادہ سلیم کی محبت کو اس طرح بدنام کر رہے ہو. ابے چل تم نے اپنی محبت کو کون سا بدنام نہیں کیا؟ یہ بھی انارکلی. میں تمہیں بتاؤں، تم نے صحیح آدمی نہیں چنا اپنی محبت کے لیے. آدمی غلط تھا، صحیح نہیں چنا. جبھی تو دیوار میں چنی گئی تم ہیں. اور وہ بھی سیمنٹ اس زمانے کا تھا. تھوڑی سی سیمنٹ بجری اس زہر کی مل گئی ہوتی تمہارے کو اس زمانے کی، تو تم ایک لات مار کے دیوار توڑ دیتی. گستاخ، ہم دھانت پہ لات مار کے تمہارے دھانت توڑ دیں گے. ابے شہزادہ سلیم ہے، تم ڈینٹر کی اولاد ہے. محبت ہوتی نا، محبت کو ذات پات نہیں ہوتی، محبت ہوتی ہے. انارکلی، میں بھی تمہارے سے محبت کرتا ہوں. لیکن سلیم دیکھو نا، یہ تو مجھ سے پیار کرتا ہے، پیار کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے. انارکلی، ہم نے تمہارے خاطر محل چھوڑا. چل بے کب چھوڑا تھا تم نے؟ تو وہاں پہ دلہارا رام کے ساتھ بیٹھا ہوا ٹون ہو رہا تھا. اس بیچارے کو جب چن رہے تھے دیوار میں، تم وہاں پہ کب تھے؟ سلیم، ان کی بات میرے دل پہ لگتی ہے. تھپڑ لگائیں گے ہم اگر ان کی بات تم نے دل پہ لگائی. ابے سلیم میاں، میں ایسا نہیں بھیلنا. قسم سے بڑی بڑی جھگیوں میں آگ لگائی ہے میں نے، بھنوڑا آدمی نوں میں. تمہیں میرا پتا نہیں ہے ابھی. گستاخ، تلوار کھینچیں گے اور تمہاری چمڑی ادھیڑ دیں گے. چمڑیاں ادھیڑے؟ ہم سے زیادہ کسی نے چمڑی نہیں دھوڑی. ہم تو ذات کے چمار ہیں، ہمارا کام یہی ہے، چمڑیاں ادھیڑنا. بڑی بڑی چمڑیاں ادھیڑ دی ہم نے، سمجھے؟ اور یہ تلوار کس کے سامنے نکال لے ہو؟ یہ دیکھو میں نے کیا نکالا ہے، ڈزنگ. یہ کیا ہے؟ اسے کلیشن کوف کہتے ہیں. یہاں پہ آم چل رہی ہے، سمجھے نا؟ تم پرانا ہتھیار لے کے یہاں پہ آ گئے. اس سے تو ملباری اپنے ہوٹل میں پیاز کاٹتا ہے جو تم نے لگائی ہوئی ہے. گستاخ، ہمیں اور ملباری کو ملاتا ہے. شکر کرو بھی ملباری سے ملانا تمہارے کو، اپنے آپ سے نہیں ملایا. میرے لیے ٹکر نہیں لینا تم. سلیم چھوڑو نا، غصہ تھوک دیجیے. ہاں، ادھر کی طرف منہ کر کے تھوکی، ادھر میں کھڑا ہوں. گستاخ، ہم اس زمین پر صرف اس لیے آئے تھے کہ ہم یہاں کے حالات دیکھیں. ہم ہندوستان بھی گئے تھے. ہندوستان گئے تھے؟ یا صحیح بتانا، ریکھا بھابھی کیسی تھی؟ تو قسم ہے سلیم، دیکھتے ہو قسم ہے نارکلی زادے، ایمان سے ریکھا کیسی تھی؟ گستاخ، ہم نے ریکھا کو نہیں دیکھا. صحیح بتاؤ،
تم نے کس کو دیکھا؟ پھر ایمان سے بتانا. ہم صرف اپنی انارکلی کو دیکھتے رہے. ابے یار تم ایمان سے سلیم ایمان سے بتانا یار بھائی. دیکھو اب تو دوستی ہو گئی, تم ہماری زمین پر آئے, ہمارے مہمان ہو. میں تمہیں پورا شہر گھماؤں گا ایمان سے, ایک چپا چپا دکھا دوں گا تمہارے کو, سمجھے نا؟ سمجھے؟ تمہیں ایک چیز دکھاؤں گا, وہ تمہیں چور بازار بھی لے چلوں گا, وہاں پہ باہر کی چیزیں ملتی ہیں, باہر کی چیزیں چور بازار میں. انارکلی بھابھی کے لیے چیزیں خریدیں گے وہاں سے. تو ایمانداری سے بتاؤ تمہیں ہندوستان کیسا لگا, پاکستان کیسا لگا, دونوں ملکوں میں تمہیں کیا فرق نظر آیا؟ فرق ہمیں کچھ نہیں لگا. جب ہم ہندوستان سے پاکستان کی سرزمین پہ اترے تو ہمیں لگا کہ ہم ہندوستان میں کھڑے ہیں. ارے کیا بکواس کریے ابے, دماغ خراب ہو گیا تیرا. ہندوستان الگ ہے, پاکستان الگ ہے. سنو اجنبی, جب ہم پاکستان کی سرزمین پہ اترے تو ہم نے دیکھا ہر ویڈیو کی دکان پر امیتابھ بچن کی فلمیں ہیں, انڈین فلمیں ہیں. گانوں کی دکانوں پر صرف ہندوستان کے گانے ہیں. لڑکے کپڑے پہن رہے ہیں تو ہندو اسٹائل کے. تم نے دیکھا نہیں دھوتی شلوار کہاں سے آئی ہے؟ ہندوستان سے ہندوؤں کی دھوتیوں پر شلواریں لگا دی گئی ہیں. اور تمہیں پتا چلا بال کا اسٹائل دیکھو, ہر لڑکا یہاں پر امیتابھ بچن کا اسٹائل لے کے پھرتا ہے. ہر چیز ہندوستان جیسی ہے. کیا پاکستان والے کچھ نہیں بناتے؟ ہم بناتے ہیں, ذلیل بناتے ہیں, شرمندہ بناتے ہیں, آدمی کو مرغا بناتے ہیں. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے ملک میں کس چیز کی کمی ہے؟ آئیے آپ کو اپنے شہر کی سیر کراتا ہوں. یہ دیکھیے یہ کیا ہے. اللہ سلیم دیکھو تو صحیح, کتنا اسمارٹ لڑکا ہے. یہ اسمارٹ ہے, یہ تو رنگ اس کا پیلا ہے. پیلا نہیں ہے, یہ لال تھا, اپنی حرکتوں سے پیلا ہوا ہے یہ, سمجھ گئے نا؟ ہیروئن اتنی پھیلی ہے, آپ تمہارے محل میں ہوتی نا تمہاری صحت دیکھنے سے تعلق رکھتی, سمجھ گئے نا؟ تلوار اٹھائی تم نے, تم وہاں پہ جھک کے اپنا قلم نہیں اٹھا سکتے تھے, سمجھ گئے؟ یہ کوئی حالات نہیں نے پیلا کر دیا ہے, سمجھ رہے نہیں ہو کتنے اسمارٹ ہے, دیکھ رہی ہو؟ اللہ یقین کرو سلیم, یہ لڑکے دیکھ کے تو میری عجیب سی کیفیت ہو گئی. کتنے پیارے, کتنے اسمارٹ لڑکے ہیں. کیا بکتی ہو تم, یہ لڑکے ہیں. دیکھو تو صحیح, ایک پتلون میں 5 لڑکے ہیں. یہ کس قسم کے لڑکے ہیں انارکلی؟ ذرا دیکھو تو صحیح, ان کا چلنا دیکھو. اسٹاپ پہ کھڑا ہوا ہلکے ہلکے ہل رہا ہے, دیکھو. ابے تمیز سے بات کریے, ہل نہیں رہا ہے, یہ اس کا اسٹائل ہے, سمجھے نا؟ ابھی بس آئے گی, لیزی ڈبے میں چڑھ جائے گا, سمجھ گیا؟ پھر اسے کنڈکٹر ذلیل کر کے اتارے گا, اسے بھیجے گا پیچھے, پھر اسے مرد اتار دیں گے, کیونکہ ان کا بس میں کوئی ڈبہ نہیں ہوتا. ان کا ڈبہ صرف ریل میں ہوتا ہے, جہاں لکھا ہوتا ہے درمیانے درجے کے مسافر یہاں سفر کریں. گستاخ, تم ہمیں شہر دکھا رہے ہو یا ہمارے پہ طنز کر رہے ہو؟ ارے چھوڑو یار, چھوڑو, رہنے تنظیم کی باتیں زیادہ میرے ساتھ نہیں کرو. میں صحیح بتا رہا ہوں, ادھر آؤ, میں تمہیں دکھاتا ہوں. یہ ایریا دیکھو. یہ کون سا ایریا ہے؟ یہ لالو کھیت ہے. لالو کھیت؟ یہ کون سا کھیت ہے؟ ارے یہ ایسا کھیت ہے, اس کھیت میں وہ مولی پیدا ہوئی ہے جن نے یہاں اس کھیت کی مولی کھا لی, سمجھ لو اس کا ہاتھ نہ درست. جب کوئی شہر کے اندر آدمی بیمار ہو جاتا نا, چہل قدمی سے بیچارہ معذور, پیٹ بڑھ جاتا, سست ہو جاتا ہے, اسے ڈاکٹر کہتے ہیں آپ تبدیلی آب و ہوا کے لیے لالو کھیت چلے جائیں. جب ہلکی سی گولی چلتی نا ٹھشوں, پھر آدمی بھاگتا ہے, اس سے پیٹ کم ہو جاتا ہے. اچانک آنسو گیس لاٹھی چارج شروع ہوتی ہے, اس سے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں, بلڈ پریشر سیٹ ہو جاتا ہے. 1 ہفتے کے بعد آدمی چاقو چوبند ہو جاتا ہے, گھوڑے کی طرح دوڑنے لگتا ہے. یہ وہ علاقہ ہے. ایسا علاقہ ہے؟ صحیح بول رہا ہوں. گستاخ, یہ کیا علاقہ ہے؟ ہم اس علاقے کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں. بتاؤ نا اس کی تفصیل کیا ہے. ابے تفصیل یہ ہے انارکلی صاحبہ, اگر آپ نے شہزادہ سلیم سے محبت کی تھی نا, اور اس نے چنوا دیا آپ کو دیوار میں, قسم خدا کی صحیح بول رہے ہیں آپ کو, اگر آپ محبت کر لی نا میرے جیسے کسی لالو کھیتی سے, پھر میں دیکھتا آپ کو اکبر بادشاہ کیسے دیواروں میں چنواتا. ایسا فترا ہوتا اس کے محل پہ, گھرا ہوتا, جلاؤ, سمجھ گئی نا؟ پوری تو فوج جلا دیتے اور تمہیں سیدھا سیدھا نکال کے لے آتے. اور ٹھیکیدار کی ہمت نہیں ہوتی, جب اسے پتہ چلتا کہ لالو کھیت والے کی محبت ہے, گھر پہ چھوڑ کے جاتا تمہیں 3 اٹی کے پل پہ. صحیح بول لیا. معزز خواتین و حضرات, آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں غریب اور امیر کی محبت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ غریب جب محبت کرتا ہے تو اپنی محبت کے ساتھ زمین میں دفن ہو جاتا ہے, اور امیر جب محبت کرتا ہے تو اپنی ہی محبت کو اپنی مرسیڈیز میں بٹھا کر اس کے شوہر کے گھر چھوڑ آتا ہے. غریب اپنی محبت کی بہت حفاظت کرتا ہے اور امیر اپنی محبت کی بہت زیادہ حفاظت کرتا ہے, کیونکہ اس کی محبت میں دولت بھی شامل ہوتی ہے. اور خواتین حضرات, آپ نے یہ مثال تو سنی ہوگی کہ غریب کی محبت ہمیشہ امیر کی بیوی ہوتی ہے اور امیر کی بیوہ غریب کی محبت. لیکن صاحب یہ محبت جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ ذرا مختلف ہے, سنیے تو صحیح. ابے یار ابھی تک نہیں آئی یار, سمجھ میں نہیں آ رہا یار اس لڑکی کا, تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا. آخر میں کہہ رہا ہوں میں نے یہ لڑکی پٹائی کیوں؟
پروین کو پٹا لیتا تو اچھا تھا یار، خدائی قسم یار، یہ لڑکی میری سمجھ سے باہر ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یار، پٹ تو گئی ہے لیکن سیٹ نہیں ہو رہی ہے۔ اب دیکھو 5 دن ہو گئے اس کے گھر کے آگے چکر مار کے آ رہی ہوں، کھانس رہی ہوں تو اس کی اماں نکل جاتی ہے، سیٹی بجاتا ہوں تو باپ نکل جاتا ہے، پتہ نہیں اس کی اماں اور ابا سیٹی اور کھانسی پہ سیٹ ہوئے ہیں کم بخت مارے، یہ کیوں باہر نکل جاتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ گھر میں پپیتا پھینکا، ابا کے لگ گئے ان کے کم بخت مارے گئے، وہ پپیتا لے کے باہر چلا آ رہی ہے، اس کی پسند کے پھل پھینک رہی ہوں، پان پھینکے تھے، وہ پان والے کم بخت مارے نے ستیہ ناتھ نے مذاق کر دیا، پتی والے پان بھیج دیے اندر پان پھینکے، بتا ان نے پان کھائے لمڈیا نے، پتی والا پان کھا کے باہر آ گئی عجیب سی ٹون حالت میں، ساری باتیں صحیح صحیح بتانے لگی، میں تو ریز ہوا وہاں سے، میں نے کہا یار کیا پان کھلا دیا مجھے، اللہ معاف کرے، عجیب و غریب حالت ہو گئی بھائی، خدا غارت کرے بھائی، یہ محبت کا بڑا برا چکر ہے بھائی۔ اب بتاؤ گھر کے آگے کھانسو تو محلے والے کہتے ہیں بھائی کیوں تپے دکھ پھیرانے آگے محلے میں، نکلو یہاں سے، کونسلر سے شکایتیں کرتے، میری تو انٹری بین کروا دی کم بخت ماروں نے، یار یہ لمبیا کچھ نہ کچھ کروا کرے گی، استاد کو لمبا ہی پھڈا ہوگا مجھے لگ رہا ہے۔ اب بتا ٹرم پٹے پہ کھڑا ہوں، کب سے ٹرم کے پٹے پہ کھڑا ہوں، ان کا ستیہ ناتھ جائیں، اب تک لمڈیا نہیں آئی، دودھ والا الگ چکر میں گھوم رہی ہے، لمڈیا جو ہے کنچا ہے، کنچا وہ کنچا لمڈیا پہ پھڈے ہوتے محلے میں، وہ تو اللہ بھلا کرے بھائی بنگالی بابا کا جنہوں نے سیٹ کروا کے دے دی، ورنہ یہ تو سیٹ ہونا لمڈیا ہی نہیں تھی۔ اب دودھ والے کو دیکھو اسے، اس کا ستیہ ناتھ جائے، اس کا دودھ والے کا اس کا بیڑا غرق ہو جائے، اس کا عاشقین کا دودھ دینے آتا تھا ان کے گھر، پہلے ہونڈا 50 پہ ٹی ٹی کی ان کی نانی آ گئی، نیچے تو آیا تھی، اوپر جانا مشکل آتا کم ہمارے گھر، گود میں بٹھا کے میں کئی دفعہ چھوڑ گیا نانی اماں کو اوپر گیا، نانی اماں میں چھوڑ دوں، اب بہانے بہانے جو بزرگوں کی خدمت کرتا ہے، بتاؤ دودھ والے سے بھی جن کی اماں نے کہہ دیا عاشقین میں تمہارے دودھ میں پانی بہت ہوتا ہے، ایسے محبت کا اظہار کیا انہوں نے لمڈیا کے چکر میں، میں آپ کو پہلے بتا کے جا رہی ہوں لمڈیا کنچا ہے، کنچے کے چکر میں سبھی رہتے ہیں، انہوں نے کیا کیا، اب دیکھو تو بھینس پہ آتے ہیں ہونڈا 50 کے بجائے، بھینس پہ بیٹھے ہوئے سینگ ایسے پکڑے ہوئے جیسے یاما 50 پہ بیٹھا ہوا ہے، اور ایڑی یوں مار رہی ہے بھینس کے جیسے کیکے مار رہی ہے، وقت مارے کسی نے اس کے بھینس کے سائلنسر لگوا دوں گا، دیکھنا تم اس کی سیٹنگ کر دوں گا میں۔ اب لو جی بھینس کو لے کے سیدھے ان کے گھر پہ 4تھی منزل پہ بھینس چڑھاتا ہے، 4تھی منزل پہ بھینس چڑھاتا ہے، اور ون کے سامنے دودھ نکال کے دیتا کہ خالص سے خالص، ہمیں پتا ہے نا چکر بازیاں، پہلے سے دودھ کو جو بھینس ہے نا اسے پانی پلا کے لے کے جاتا پہلے سے، ہمیں پتا ہے کے ایم سی کے پارک میں جس کے منہ میں آدھے گھنٹے پائپ لگا کے رکھتا اور فل اسپیڈ میں نلکا کھول دیتا، بھینس اتنی پتلی ہے چوڑی ہو کے جاتی ہے، ان کے گھر میں بہت ہلکا سا ہلاتا ہے ان کے کمرے میں، لو جی دودھ کا دودھ پانی کا پانی سیٹنگ ہو جاتی ہے۔ اب دیکھو لمڈیا کے چکر میں کتنی محنتیں کر رہی ہے، بھینسیں چڑھا رہی ہے 4تھی منزل پہ ہیں، مگر یہ لمڈی ابھی تک نہیں آئی یار، ابھی آخری دفعہ جو ہے نا بس اس کو آخری وارننگ دے کے آؤں، کیٹو کے پاکٹ پہ پرچہ لکھ کے بھیجا ہے کہ آنا ہے تو آؤ نہیں تو نہیں آؤ، اللہ رحم کرے پاکٹ بھی صحیح ہو، کوئی اس میں بھری ہوئی سگریٹ نکل آئی اور وہ پی کے آگے کم بخت ماری تو اور گند ہوگی لمڈی، اللہ آ جا، عشق سچا ہے تو پھر وعدہ نبھانا ہوگا، جمالو تم کو آنا ہوگا، یہ جمالو جمالو آنا ہوگا، جمالو جمالو، ابھی تک نہیں آئی تب ستیہ ناتھ جائے، کیوں ہم سے خفا ہو گئے پیارے اللہ میاں، جمالو کے ابا کو اٹھا کیوں نہیں لیتے، کیوں ہم سے، جمالو جمالو کمالے کمالے، تو کمالے، میں نے بہت کما لیا، اوور ٹائم بھی کر کے بیٹھا ہوں، تو کمالے 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 تو میرا نام ہے یار، یہ میں کیا پاگل پن کی باتیں کر رہی ہوں، آجا آجا جمالو جمالو آجا، جمالو 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 آجا آجا، کمالے مجھے جیرے نے چھیڑا، ٹا 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 مجھے اکبرہ نے چھیڑا، ٹا 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 مجھے رحیمے نے چھیڑا، ٹن 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 ٹا ٹا ٹا، 3 آدمیوں نے چھیڑا اور اتنی پھیل رہی ہے، ہمیں تو پورا محلہ چھیڑتا، اوف نہیں کری آج تک، لے بغیرتا یہ دوپٹہ اور چوڑیاں پہن، لا دے پہن لوں گا، وہ کوئی اور ہوں گے جو عورتوں کے چڑھائی میں آ کے فڈا کرنے چلے جاتے ہوں گے، میں تو پہن لوں گا یہ چوڑیاں بھی اور دوپٹہ بھی، میرا تو بزنس چمک اٹھے گا، دوپٹہ اوڑوں گا، ایک ہاتھ میں چوڑیاں پہنوں گا، اور بالکل بڑے ادب سے کھڑکی میں سے ہاتھ نکال کے سبزی والے سے کہوں گا، سبزی والے یہ محمد یعقوب کی محبت تیرے حوالے، سبزی والے مجھے اپنا بنا لے، میرے میاں بحرین میں کیا ادھار سبزی دو گے، وہ تو ٹھیا ہی دروازے پہ لگا لے گا ہمارے، اچھا میں چلتی ہوں۔ یہاں پہ